شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ قرآن کی جس مجلس میں شریک ہیں، میں مرد و حضرات سے مرد و خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ موبائل میں قرآن دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور کچھ دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ غور سے سنیں. قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی شروع کی آیتیں ہم پڑھیں گے. سورہ توبہ سے ہم شروع کریں گے. گرچہ کی تراویح میں سورہ ہود، سورہ یوسف شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ سورہ توبہ ہی میں ہیں. تو سورہ توبہ کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جب شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہیں. تو علماء نے یہ کہا کہ چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی باتیں دونوں میں بتائی گئی ہیں، تو یہ صورت سے یہ صورت کو جدا کرنے کے لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں. اور چونکہ دونوں صورتوں میں قتال، معاہدہ، یہ ساری باتیں یہودیوں سے، مکے کے قریش سے جو معاہدہ، عہد و پیمان کی باتیں ہیں، دونوں صورتوں میں وہی باتیں ہیں. تو اسی لیے نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی شروع میں بسم اللہ پڑھا ہے، نہ کسی نے پڑھا ہے صحابہ میں سے، تو آج تک بھی ویسے ہی چلا آ رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ سورے میں مشرکین سے براءت کا حکم ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سلامتی کی دعائیں ہیں، اسی لیے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہیں. بہرکیف سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سن ہجری میں مدینہ آئے ہوئے 9 سال گزر گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا. یہ اعلان دے کر بھیجا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. امیر الحج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اعلان لے کر بھیجا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول بری ہیں، الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو مشرکین کو ایک الٹیمیٹ دیا گیا کہ جن سے بھی ہمارا معاہدہ ہے 4 مہینے ان کا پیریڈ لمٹ ہے. 4 مہینے کے اندر یا تو وہ لوگ مسلمان ہو جانا، یا تو جزیہ ٹیکس دینا، یا تو چھوڑ کے کہیں باہر چلے جانا. کتنا ٹائم دیا ان کو؟ 4 مہینے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. تو 4 مہینے ان کو ٹائم دیا گیا. تو اس میں کہا کہ اس مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، یا 4 مہینے کے بعد یا تو وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں، یا تو پھر لڑیں، ہمارے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی، حرب ہوگا. تو یہ شرط ان کو بتا دیے گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں وہی باتیں کہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ یوم حج اکبر یعنی 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کے دن، یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک
دوبارہ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرے گا اور ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ایک اعلان تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا گیا۔ بعد میں صحابہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول اگر آپ کے کوئی قریبی آدمی جا کر یہ اعلان کریں گے جو آپ کے قائم مقام ہیں تو اعلان کی بڑی اہمیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ علی جائیں گے اور حضرت علی اعلان کریں گے، بتائیں گے جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ساری باتوں کا اعلان وہ کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ ساری باتیں ان کو سنا دیا، جو باتیں انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس میں ایک بات بتائی گئی، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اگر یہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 4 مہینے کون سے؟ ذی الحجہ، حج میں اعلان ہوا ذی الحجہ، اس کے بعد کون سا مہینہ آتا؟ محرم، ذی الحجہ 1 مہینہ ہو گیا 10 دن، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی میں کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب اس کے بعد وہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا کرو؟ ان سے لڑو۔ اب اس آیت کو لے کر کچھ لوگوں نے غلط مطلب نکالا، دیکھو قرآن کیا بولتا، مشرکاں کہاں ملے وہاں پکڑ کو مارو، یہ بولتا نہیں قرآن۔ وہ زمانے کے مشرک جن کو 4 مہینے ٹائم دیا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑا، ان کے تعلق سے قرآن نے بولا تھا، یہ ہر ایک مشرک کے ساتھ نہیں۔ تو ان آیتوں کو لوگوں نے غلط سمجھایا، دیکھو قرآن بولتا مشرک کہاں پڑے پکڑو مار ڈالو، قرآن ایسا کبھی نہیں بولتا۔ ایسا مشرک جس سے ہمارے جان کے لیے خطرہ نہیں ہے، جو ہم کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو ہم کسی کو ماریں گے نہ کسی کی مار ہم کھائیں گے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم مار کھاتے رہو، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی بچوں کی عزت بچاتے ہوئے، مال بچاتے ہوئے لڑے مر جائے تو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ تو بہرکیف مشرکوں سے جنگ نہ کرنے کے شرائط اس میں بتائے گئے ہیں، کیسے آدمی مشرکوں سے کن حالات میں مشرکوں سے جنگ نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دیں۔ اگر گواہی دے تو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگر گواہی نہ دے تو جنگ لڑنے کی اجازت ہے، فرسٹ کنڈیشن۔ سیکنڈ کنڈیشن، اور نماز قائم کریں۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں، مومن ہیں، ان سے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، تین کنڈیشن ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچا لیا، اب ہم ان کا مال بھی نہیں لیں گے، جان بھی نہیں لیں گے۔ لیکن کتنے کام کرنا؟ انہوں 3 کام کرنا، ایک شہادتین پڑھنا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو تب بھی کیا شمار نہیں ہوتا ہو؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تب بھی کیا نہیں شمار ہوتا؟ پورا مومن نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف اسلام لانے کا اعلان یا توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا دعویٰ درست ثابت کرنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مشرک ظاہری طور پر یہ تینوں شرائط پوری کر دے تو اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا، اسے ہم کیا بھی
پرابلم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد ایک اور چیز میں انہوں نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کوئی مسلمان چاہے موروثی مسلمان ہو. موروثی مسلمان بولے تو کون؟ موروثی مسلمان بولے تو کون؟ جسے اسلام وراثت میں ملا ہے. اسلام وراثت میں ملنا کا تو دادا مسلمان، باوا مسلمان، یہ اسے بولتے ہیں موروثی مسلمان. ہمیں مسلمان ہمارے بابا بھی پکے مسلمان، ہمارے دادا تو پکے مسلمان. تو یہ کون مسلمان؟ یہ موروثی مسلمان، جسے اسلام کس میں ملا؟ وراثت میں. اور ایک ہوتا نو مسلم. نو مسلم بولے تو اب بچ 90 مسلمان ہوئے، انہوں کون بھی مسلمان نہیں تھے. تو مسلمان کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ ایک موروثی مسلمان. موروثی مسلمان کا تو اوپر سے الگ وہیں. نو مسلم کا تو ریورٹس، جو ابھی مسلمان ہیں. تو اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، جان اس ٹائپ کا مسلمان رہندے، وہ ٹائپ کا مسلمان رہندے. اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ایک اسلامی مملکت میں اسے ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں گے. لیکن کب دیکھیں گے؟ جب انہیں نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا. صرف شہادتین پڑھ لینے سے کیا بھی نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں وہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آگے چل کر ایک اور بات کہا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. ابھی 4 مہینے جو ٹائم دیے ہیں، وہ 4 مہینے کے اندر ایک مشرک کو سمجھ میں نہیں آیا اسلام کے بارے میں. انہیں بولتا بھائی مجھے کیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا بھائی اسلام کے بارے میں، مجھے سمجھاؤ. تو ویسے آدمی کو آپ بٹھا کر اسلام کے بارے میں سمجھائیں گے. اچھا ایک مشرک آیا، اسلام کے بارے میں اسے سمجھائے، سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ اس کی جگہ پہ اسے لے جا کے پہنچانا حفاظت کے ساتھ. جب وہ دل میں آئے گا تب وہ اسلام قبول کرے گا، جب نہیں آئے گا تو نہیں قبول کرے گا. وہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب تک سامنے والے کو اسلام سمجھ میں نہ آئے، اسے کیا کرو؟ اسلام سمجھاتے رہو، اسلام کے بارے میں اسے بولتے رہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، فَإِن تَابُوا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، مشرک اپنے شرک سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کر لے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، تو کیا ہوگا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کیا ہیں لوگ؟ اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کسی کو بھی دینی بھائی بنانے کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں میرے بھائی؟ بولو کیا کیا کرنا؟ کلمہ پڑھنا، اور ایک نماز پڑھنا، اور ایک زکوٰۃ دینا. یہ 3 اگر ہیں تبھی وہ ہمارے دینی بھائی. بے نمازی، چرس پینے والا، گنجا پینے والا، درگاہ کے پاس بیٹھنے والا، پنکھے کو ہلانے والا، یہ سب بھی ہمارے دینی بھائی نہیں. ہمارے دینی بھائی ہونا بولے تو نمازی رہنا، زکوٰۃ ادا کرنے والا رہنا، صدق دل سے کلمہ پڑھنے والا رہنا. یہی بات یہاں بتائی گئی، سیدھی بات ہے، اس میں کیا بھی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذمیوں کے باتیں بتائی ہیں. اس کے بعد اعلان براءت کے بعد بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں جو قتال سے متعلق ہیں. اس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتایا کہ کعبۃ اللہ کی ذمہ داری کون سنبھالنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مشرک کعبۃ اللہ کی ذمہ داری سنبھالے ہیں سارے کے سارے کیا کرو؟ ہٹ جاؤ. اب کوئی مشرک کعبۃ اللہ کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گا. کعبۃ اللہ کی ذمہ داری یا کون سنبھالنا، کیا کام کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ جس میں کعبۃ اللہ میں وہ زمانے میں 360 بت رکھے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. جیسے کعبۃ اللہ کی مسجد کے اندر کتنے بت تھے؟ آئیڈلس 360 بتاں وہ زمانے میں اندر رکھے تھے. دیواروں پہ سب بھی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا ڈالے تھے، فوٹواں.
دیوی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اسٹیچو لا کو رکھے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو صاف کیا تھا. یہ ساری چیزیں کعبۃ اللہ میں رکھی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان سب چیزوں کو صاف کیا. اور پھر بیت اللہ میں ایسی بھی باتیں ہو رہی تھی کہ مرد اور عورتیں ننگے طواف کرتے تھے. کیا کیا کام انہوں نے کر رکھے تھے. 360 بتاں لا کو رکھ ڈالے کعبۃ اللہ کے اندر, پورے تصویریں بنا دی دیوی دیوتاؤں کی, اور مجسمے لا کے رکھ دیے, اور 300 مطلب اندر کعبۃ اللہ کے باہر ننگا طواف کرنے لگے. اور پھر طواف بھی, ہم لوگ آج طواف کرے تو کیا بولتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے کیا پڑھتے؟ ہاں کیا پڑھتے بیٹا؟ عمرہ کو گئے نا ابھی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لوگ ہم پڑھتے ہیں. وہ زمانے میں وہ لوگ کیا پڑھتے تھے معلوم؟ یہ دیکھو, لا شریک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک. بولے کہ اللہ تیرا ایک شریک ہے, تو جس چیز کا مالک ہے وہ بھی اس چیز کا مالک ہے. انہوں نے وہ تک بدل دیا تھا. اس کے بعد جیسے ہم نے پڑھا کعبۃ اللہ کے پاس وہ جو عبادت کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے, نہیں پڑھے نہیں ہمیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجاتے تھے, ہتھیلیاں بجاتے تھے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے کعبۃ اللہ میں ایجاد کر دی تھی جو غلط تھی. اچھا یہ ساری چیزیں غلط تھی نہیں, اچھی چیزیں کی, غلط چیزیں کی صبح غلط چیزیں. اچھا اچھی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. سورۃ التوبہ آیت نمبر 18. آپ نے سنا, ہم نے پڑھا کہ یہ ساری چیزیں جو کعبۃ اللہ کے پاس ہوتی تھی غلط ہوتی تھی. ننگا طواف غلط تھا, جو کچھ وہ عبادت کے طور پر پکارتے تھے وہ غلط تھا, اور جو بت انہوں نے اندر رکھے تھے وہ غلط تھا. تو صحیح کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مسجدوں کو آباد کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مسجدوں کو آباد رکھو. مسجدوں کو آباد رکھنے کا مطلب کیا؟ نمازوں کے لیے آنا جانا. مسجد بناتے سو کئی کو ہمیں نماز کے واسطے آنا, نماز پڑھ کو خاموش چل جانا, دوسرا کام کیا بھی مسجد میں نہیں رہنا. اچھا مساجد کی صفائی, مسجد کی صفائی یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب ہمیں کیا سمجھتے ہیں مسجد کی صفائی کا؟ تو ایک 2-3 آدمی ہیں انوچ کرنا, ہمیں ٹچ بھی نہیں کرنا. ایسا کیا؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا کیا بھی نہیں. اگر آپ ثواب چاہتے ہیں لیکن ڈھنگ سے کرنا, صاف کرو گے تو خراب کرو گے, پھر اب نئی مصیبت نہیں ڈالنا. آپ صاف کرنا چاہتے ہیں, جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ مل کو کیا کرنا پوچھ کو آپ کر سکتے ہیں. صاف کرنے کے چکر میں کام بڑا دل کو, جو ذمہ دار ہیں ان کے سر پر مصیبت نہیں ڈالنا. تو جیسے وہ کہتے ہیں مسجد کی صفائی کرنا, جیسے وہ زمانے میں مکے کے لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے, ہم لوگ یہ ذمہ داری لیں گے, ہم لوگ حجابہ, سقایا, حاجیوں کو پانی پلانا, کعبۃ اللہ کا پردہ. تو مسجد کی صفائی بھی عبادت ہے. تو وہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, یہ اعزاز کا کام ہے. اور ان میں روشنی کا انتظام کرنا, مسجد میں کیا کرنا؟ ماشاءاللہ کتنے لیٹ آئیں؟ ہاں تو اچھے لوگ یہاں لائٹ جلا کو ثواب حاصل کرتے. یہ ضروری نہیں پورے آنکھ کو لیٹا جلانا. مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا کا تو انہوں ایک واچ لا کو یہاں لگاتے اور ایک صاحب لا کو اس کے بازو کو لگاتے, واچا 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 وہاں تک لگ کرتے, ادھر ادھر سے واچا. ارے ٹائم دیکھنے کتنے واچا ہونا, تم نہ اتنا پیار ہے, ایک مہینے کا کرنٹ کا بل بندہ لو. اگر آپ مسجد کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں ایسا بھی تو کر سکتے ہیں. واچ لگانا کیا ضروری ہے؟ 3 EB کا بل لے لو, بولے یہ مہینے کا کرنٹ کا بل میں بنتا ہوں. ہاں اگر آپ 4 آدمی ہیں, چاروں بلا رہے ہم چاروں مل کے رمضان کا بل پے کر دیں گے, یہ بھی تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ثواب کا کام ہے.
یہ ضروری نہیں کہ وانچا لا کو لگا ڈالو، بڑے بڑے وانچا، بولے کہ نہیں یہ ثواب جیسے ملتا ہے وہ ثواب بھی ویسے ہی ملتا ہے۔ اچھا، مساجد کی تعمیر، اس کی مرمت، جو بھی مسجد میں کیا بھی مینٹیننس ہے، کوئی چیز ٹوٹی ہے پھوٹی ہے، اگر یہ بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، یہ بھی مسجد آباد کرنا ہے۔ لیکن یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک مشرک جا کے درگاہ میں لائٹاں لگا سکتا نہیں، لیکن مسجد کی خدمت کرنے والا ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر 4 باتیں ہوں گی تبھی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کا خادم مسجد کو آباد وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی صفت بتائی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ذرا متولیوں کو دیکھا میں، انہوں آتے اتنی مسجد کو، اب انہوں کیسے متولی اللہ بہتر جانتا، ہاں وہ مسجد کو بھی آتا نہیں۔ اور کبھی متولی کیا کرنا، کبھی ادھر جا کے دیکھنا ہو باتھ روم کیسے ہی، انہوں ہائی فائی آدمی ہوں اتر کو ہوں آتے اتچ، یہ کیسے ہی باتھ روم وہ کیا چلتا ان کو کیا معلوم ہے، تو انہوں ہے نا دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو ایک مسجد کے ذمہ دار ہونے کے ناطے کیا کرنا، چپ کے جا کے ادھر بھی دیکھنا نلہ کیسے ہی، باتھ روم کیسے ہی، کیسی چیزیں ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ کب ہوگا، انہوں نماز کو آئے تو نہ جائیں گے۔ اب ایک آدمی نماز کچھ نہیں آتا ہے تو وہ آدمی کیسے جائے گا ادھر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور ساتھ ساتھ ایک اور انتظام اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وَآتَ الزَّکَاةَ، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور نشانی بھی بتائی، مسجدوں کو آباد رکھنے والے، مسجدوں کی حفاظت کرنے والوں کی ایک نشانی اللہ نے بتائی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ دیکھا کتنی بڑی بات اللہ نے کہی۔ جب کعبۃ اللہ کی متولیت کے بارے میں کہا تو عام مسجدوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی دیوی سے، نہ کسی دیوتا سے، نہ کسی بزرگ سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی ستارے کی روح، ستارے سے، یہ کسی اور سے، ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو انہوں نے یہاں کہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اب یہ کس کی جگہ ہے، کس نے جگہ دی ہے، اور کتنے لوگوں نے محنت کر کے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، اس میں کتنے زندہ ہیں، کتنے اللہ کے پاس چلے گئے ہم کو نہیں معلوم، لیکن جتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سب کا ثواب کسے ملے گا؟ وہ مسجد بنانے والوں کو، جگہ دینے والوں کو۔ اللہ ان کے خبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت، سلامتی، عافیت عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے، یہی فائدہ ہے اللہ کے گھر بنانے کا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو کہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیا کرو؟ اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ بالکل آدمی تڑپے گا، پیٹوں میں سوراخ پڑ جائیں گے، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، میں بھی پریشان، تمہیں بھی پریشان، لیکن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو اس میں یہی بتایا کہ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بڑا آدمی، ایک آدمی ہوگا،
وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، وہ جوان جو جوانی کی عمر سے اللہ کی عبادت میں رہا، بڑھاپے میں سب بھی نیک بن جاتے، وہاں کیا کریں گے گھر میں، یہاں چاقو بڑھے آتے، بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں سے آپ جوانی سے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہے، اس کا حساب الگ، صرف بڑھاپے میں آگے اس کا حساب الگ۔ تو دونوں چیزیں بتائی۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مغرب پڑھ لیے، عشاء کی اذان کب ہوتی، عشاء کی نماز کو جانا خیال، عشاء پڑھ لیے، فجر کے لیے تڑپ، تو مسجد میں لگا رہتا ہے۔ وہ مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پر جدا ہوئے، اور وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی طرح وہ مرد جس نے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا ڈاوے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ دیکھا آپ نے، صدقہ کیا بھی تو کیسے کیا، چھپا کر کیا، یہ سب کل کے دن۔ اور اسی طرح وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، میں سب سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آج رمضان کے کتنے 11-12 روز ہو گئے نہیں، تو ایک آنسو بھی ہمارے آنکھی سے ٹپکا کیا اب تک؟ کیا بیٹا، کون بول سکتے ہیں؟ ایک آنسو اللہ کی یاد میں، کبھی رات میں تہجد میں فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے، یا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، ایک آنسو کم از کم۔ تو یہ جو حدیثیں بتائی گئی، پتہ نہیں میں بھی کب سے پڑھ رہا ہوں حدیث، کہ وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اس کے آنکھوں سے آنسو کیا ہو گئے، بہہ نکلے۔ لوگ آج سیریل دیکھ کو روتے، معلوم آپ کو، ہاں دیکھ کو بی پی بڑھا لیتے، ہاسپٹل جا کو آتے، ہاں یہاں وہ بات نہیں بولتے ہیں۔ ارے وہ جو اللہ کی یاد میں روئے، عین، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی فروتنی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے رات کو جاگ کر گزارتی ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں چلائیں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خشیت پیدا کرے کہ کبھی اللہ کے عذاب کو یاد کر کے ہم روئیں، اللہ کو عذاب کی یاد کر کے ہم کو تڑپیں۔ زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے، کبھی آپ خبرستان جائیں، خبروں کو دیکھیں، آپ کی ایمان میں، تقوی میں بڑھوتری ہوگی۔ اور عورتیں تو خبرستان جاتی نہیں ہیں، لیکن عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس انجام کو یاد کرے، یا اللہ خبر کی پہلی رات ہم کیسے وہاں رہیں گے، اس تنگ خبر میں کیسے لوگ لے جا کے ہمیں ڈالیں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو حشر کی سختیاں کیسے برداشت کریں گے، تو خود بخود ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی لیے دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث غور سے سنیے، یہ حدیث غور سے سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی، اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ نماز سلام پھیر ڈالے نہیں، سلام پھیرے بعد بھی اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے وضو کے ساتھ، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اور بات کہ آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، جا کے پیچھے چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہی بیٹھ سکتے ہیں تو وہی بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کریں، پھر سنت پڑھیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہی ایسا بھاگیں گے جیسے کسی نے ان کو پکڑ کے رکھا تھا، آزاد ہوئے تھے۔ بولا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ وہیں بیٹھے رہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اللہم اغفر لہ،
یا اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحم، یا اللہ اس پر رحم فرما، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اللہ کے راستے میں لڑنے کے مسائل بیان کیے گئے، اس کی فضیلتیں بیان کی گئیں، اور ساتھ ساتھ ایک بات بہت اہم بات ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہوتا ہے۔ دیکھیے، آدمی کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ ہم سب لوگ مومن ہیں، لیکن ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ بھی یہاں بتایا گیا۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ان سے رشتہ داری تو کیا، دوستی بھی نہ رکھی جائے۔ باپ اگر بھائی کافر ہے تو ان سے دوستی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ اگر مومن یا مسلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا بھائی یا کوئی کفر میں ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے، تو اس سے اپنا تعلق توڑ لینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے علاوہ سب سے زیادہ آپ میرے محبوب ہیں، یعنی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، پھر اس کے علاوہ آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیا بولے؟ کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ مجھے اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں، میری ذات میرے لیے محبوب ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب سنا تو کہا، اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا، الآن یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ تو اللہ کے نبی کی بات ہم کو اپنی جان سے زیادہ پیاری رہنا۔ ہمارے بچے ہیں، ارے داڑھی رکھنا سنت ہے، تو کیا کہ نخرے بہانے بولتے ہیں، نہیں کیا کہ ایسا ویسا۔ تو اگر پابندی ہے نہیں رکھ سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا نہیں، اتنا اوپر کپڑا پہنے تو کیا کہ رکشہ چلاتا، کیا پوچھتے کر، کیا کہ پوچھتے، ارے یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا چہرہ نہیں دیکھتے جو اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے، اینکل سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی، کوئی عورت ہے حجاب نہیں کرتی ہے، اللہ قرآن کا حکم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب مانیں گے تبھی آپ کا اور میرا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ غزوہ حنین 5 شوال کو، مطلب 8 سن ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ مسلمانوں کے کیپچر میں آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، وہاں کے جو قبیلے تھے، اور بات ایسی تھی کہ مسلمان بہت زیادہ تھے، کافر کم تھے، تو مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ یہ آیا کہ آج ہمیں بہت زیادہ ہی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ مسلمانوں کے دل میں ذرہ یہ آیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ جیت جائیں گے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس زور سے تیر اندازی ہوئی کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، شکست کھانے لگے، اور جیسے کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ
مکے میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ جنگ جب ہوئی تو سب ادھر ادھر ہو گئے اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اصحاب شجرہ کو پکارا، پھر مسلمان آپس میں یہ ہوئے، پھر لڑائی ہوئی، تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے جاتے تھے، صحابہ کو جوش دلاتے جاتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے اور لوگوں کو جمع کرتے جاتے تھے، اسی کا لمبا ذکر یہاں انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے تعداد پر فخر نہیں کرنا، ہمیں بڑی تعداد میں ہی، یہ فخر آدمی کو غلط اس پر لے جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ذکر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی مٹی اٹھا کر پھینکا تھا اور جس کی آنکھوں میں پڑا وہ کچھ دیکھ نہیں سکا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آپ کی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی مٹی اٹھائی، اور مٹھی مٹی سے ہوتا کیا ہے، لیکن اللہ نے جیسے وہاں کہا کہ یہ مٹھی مٹی اللہ نے پھینکی ہے، اللہ کی طرف سے پھینکی گئی ہے، تو اس کا اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مندی عطا کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والو مشرک ناپاک ہیں۔ کیا بولا؟ مشرک کیا ہیں؟ ناپاک ہے۔ ناپاکی دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ناپاکی کتنی ہوتی ہے؟ دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی معنوی کا مطلب کیا بولے تو ایک آدمی ہے، ایک مسلمان آدمی، انہوں ایک ہفتے سے نہائے نہیں، کیا؟ ایک مشرک ہے، انہیں اب بش تھالے کو باڈی اسپرے مار لے کو، اوپر بھی اسپرے مار لے کو آیا۔ اب ناپاک کون؟ ناپاک کون بیٹا؟ ہاں کون؟ اب کسے آپ ناپاک بولیں گے؟ جسم اس کا پاک ہے مشرک کا، انہوں ایک ہفتے سے نہائے نہیں، مسلمان بھائی ہمارے، ان کا جسم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نجاست باطنی ہے، اندر سے اس کے اندر کفر کی نجاست ہے، اسے نجاست معنوی بولیں گے۔ بظاہر اوپر سے لگتا ہے انہیں اسپرے مار لے کو فرشا کو، لیکن یہ آدمی کیا ہے؟ اندر ظاہر ہے کپڑا گندا ہے، جسم گندا ہے، لیکن اندر سے انہوں کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ تو یہ ناپاکی سے مراد یہ معنوی ہے، جو کفر کی گندگی ہے جو مشرک میں ہوتی ہے، یہی بات اللہ نے کہا۔ مشرکوں کے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، پیشاب کے لیے پانی لیتا ہے، نجاست، وہ اپنی گندگی صاف کرتا ہے، لیکن کافر وہ بھی نہیں کرتا نا، ظاہری اور باطنی دونوں نجاستیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فی ذاتی ہی ناپاک ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ بعض کے تو ٹچ کرے ہمیں دھو لینا، کیا پیسہ کیا بھی نہیں۔ اب شیئر آٹو میں بیٹھ کو جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس کہاں ہے اوبر یہ کرنے واسطے، کبھی شیئر آٹو میں جاتے ہیں، کالج کو بچے جاتے ہیں، کیسا؟ اگر کسی مشرک سے ٹچ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناپاک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے ناپاک ہیں، ان کے عقیدے ناپاک ہیں، اور ان کی نیتوں میں ہر وقت فتور اور مکر و فریب اور اعمال گندے ہیں، جو ہر وقت نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، ان میں سے بعض ہیں جو اسلام دشمنی، مسلمانوں پر تشدد، ظلم و تشدد اور دشمنی پر لگے رہتے ہیں، بعض مشرک ہیں، ہر مشرک کو ہم یہ دوش نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس میں اسی کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، تو وہ لوگ اپنی نجاست کی وجہ سے مسجد حرام کو وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے جیسے اللہ نے کہا اللہ اور آخرت پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، اور اپنے اللہ کو چھوڑ کر پیروں مریدوں کو حلال و حرام کے فتووں پر عمل کرنا، جیسے وہ لوگ بولے اسے مان لینا، اس کا کیا حکم ہے، اور اللہ کے نور سے کیا مراد ہے، اور کچھ باتیں یہاں بتائی گئی کہ اہل کتاب زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعید ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا ہے، اور اس صورت میں 120/9 129 آیتیں ہیں سورہ توبہ میں۔ اسے ختم کر کے انشاءاللہ پھر ہم اگلی صورت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح علم عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں اللہ تعالی اس کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سب کو قرآن کو ہم سب کے لیے سفارشی بنا دے، قرآن کی برکتوں سے نواز دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔